اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعطرتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. سیرت ختمی مرتبت. آج اس سلسلے کی تقریر نمبر 209. پیغمبر کے حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کا بیان ہو رہا تھا، اور حجۃ الوداع کے حوالے سے بھی آج 16ویں تقریر ہے جو موجودہ سال کی 6ٹھی تقریر. اس سال تو پہلی تقریر سے لے کے آج تک اس 6ٹھے درس تک مسلسل بیان حجۃ الوداع کا ہے، لیکن 16ویں تقریر اس عنوان پہ آخری تقریر ہے. ویسے حج کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا اصل موضوع سیرت رسول ہے، حج نہیں، اس لیے بہت زیادہ پیچیدہ حدیثوں کو ترک کیا جا رہا. تو 16ویں اور حجۃ الوداع کے عنوان پہ آخری تقریر حج کے حوالے سے غدیر خم کے بیان کو شروع کرنے کا سبب بنے گی. اگرچہ اس سے پہلے میں نے بار بار وہ اشارے دیے تھے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ آخری حج پہلے مرحلے ہی سے تیاری کروا رہا ہے تمام مسلمانوں کو کہ خاص اعلان کسی مرحلے سے ہونے والا. لیکن اب پیغمبر کے وہ 3 خصوصی خطبات کے بعد وہ منزل آ ہی گئی ہے. البتہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، ایک ابتدائی 2-3 چھوٹی چھوٹی باتوں کا بیان ہو جائے، پھر انشاءاللہ قافلہ حج رسول کی قیادت میں شہر مکہ سے غدیر خم کے میدان میں پہنچے گا. گزشتہ تقریر پیغمبر کے اس خطبے پہ مشتمل تھی جو تاریخ عالم کے مشہور اور اہم ترین خطبات میں سے ایک ہے، اور جس میں اللہ کا رسول ان تمام رخنوں کو، اگر یہ لفظ میں آپ کو سمجھا پایا، ان تمام رخنوں کو بند کر کے جا رہا کہ جہاں سے فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے، وہ تمام کے تمام جڑیں کاٹ کے جا رہا کہ جو امت مسلمہ کو ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پہ لے جا سکتی. ان تمام اسباب کا سدباب کر کے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہاتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع اختلاف مال کا ہوتا، تو مال کے حوالے سے ایک دوسرے کے مال کا اتنا احترام بتایا گیا، اور غلط، ناجائز اور حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کا راستہ ہی بند کر دیا گیا کہ ہر ایک کے دل میں مال حلال کی اہمیت پیدا ہو. تو انسان اسی طرح سے دوسرے کے مال پہ نگاہ ڈالتے ہوئے گھبراتا، جس طرح سے دوسرے کی ناموس پہ نگاہ ڈالتے ہوئے گھبراتا. انتقام اور خاندانی جھگڑے. تو خطبہ حجۃ الوداع آ چکا ہے، لیکن اتفاق سے اس خطبے اور آج کی تقریر کے درمیان ہمارے مقامی حالات یا ملکی حالات ایسے ہوئے کہ ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلانا پڑ رہا کہ کاش مسلمان اللہ کے رسول کے اس خطبے کو یاد رکھا ہوتا، کہ جس کا بنیادی مقصد ہی یہ کہ کبھی مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. ہر پہلو سے پیغمبر اسلام نے اس کو سمجھایا، یہاں تک قتل عمد کی سزا بھی اسی خطبے میں بیان کر دی. اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انسان اگر کسی طرح لاپرواہی اختیار کرتا رہے تو وہ بھی
قتل و غارت گری کا سبب بنتے ہیں، کسی کی چیز لے کے واپس نہ کرنا، کسی کی طرف سے گارنٹی یا یقین دلوا کر ضمانت لے کر اپنے وعدے کو پورا نہ کرنا، عورتوں کے حقوق کی جانب سے بے توجہی، یہ ساری چیزیں اب کیونکہ پچھلے منگل کو بھی مجھے یہ عرض کرنا پڑا اور آج پھر یہ بات دہرانا پڑے کہ اگر کوئی سلسلہ مجالس حقوق الناس اور حجۃ الوداع کے حوالے سے ہوتا تو میں اس جملے کو اور آگے بڑھاتا، اتنا ہی کافی، لیکن یہ پیغام مومن کے ذہن میں تازہ رہے، بھولنے نہ پائے، اس لیے ادھر پیغمبر نے حج مکمل کیا اور ادھر قرآن کریم کی وہ آیتیں نازل جو پچھلی تقریر کے بالکل آخر میں آئی تھیں۔ پچھلی تقریر کے آخر میں یہ آیتیں اس طرح سے آئی تھیں کہ ابھی تک مجھے یاد کہ اسی آیت کے ایک لفظ کے ذریعے سے پھر رب کے مصائب ملا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اے مسلمانوں جب تم اپنے حج کے واجبات کو مکمل کرو، فاذکروا اللہ، تو اب اللہ کو یاد رکھنا، کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے ہو، بلکہ اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ تمہیں یاد کرنا۔ ایک بات جو بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، احتیاطاً پھر دوہرا دوں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں لفظ ذکر آیا، احادیث میں جہاں لفظ ذکر آیا، اس کے اندر یقیناً ذکر لسانی بھی شامل، یعنی زبان پر ذکر خدا لانا، لیکن اس سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے دل میں خدا کو یاد رکھنا۔ ذکر کا مطلب یاد کرنا یا یاد رکھنا۔ یاد کرنے کا مطلب ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنا، اور یاد رکھنے کا مقصد یہ کہ انسان دنیا کا کوئی کام کرے اس کے ذہن میں یاد خدا، یاد خدا ان معنوں میں کہ خدا مجھے دیکھ رہا۔ جو نماز کے بارے میں حدیث آتی، دراصل یہ ذکر خدا ہے جو ہر کام کے بارے میں ہونا چاہیے۔ نماز کے بارے میں یہی حدیث ہے نا کہ راوی نے پوچھا نماز کیسے پڑھی جائے، کہا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، اور کہا کہ مولا یہ تو انسان کی طاقت سے باہر، تو کہا پھر کم از کم یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ دو جملے ذکر خدا، خدا کو یاد رکھنا۔ اب خالی اس کا نماز سے تعلق نہ رہا، قرآن کریم جیسے ہی حج مکمل ہو ویسے ہی یہ حکم دی کہ حج مکمل کرتے ہی اللہ کی یاد تمہارے دل میں رہنا چاہیے۔ تفصیل تو پچھلی دفعہ آ چکی ہے، میں موضوع کی اہمیت کی وجہ سے اس کو دوہرا رہا ہوں، اور اسی طرح سے یاد رکھو جیسے اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہو، اور اشد و ذکر۔ اس کے بعد قرآن کریم نے پھر ایک وہ اشارہ دیا جو غدیر خون کی جانب ذہنوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا، ایک ڈائیورژن دیا۔ وہ کیا؟ قرآن نے کہا کہ اب انسانوں کی دو قسمیں، منہم من ومن الناس من یقول، ایک وہ انسان ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے خدا مجھے دنیا کی زندگی میں بہترین چیزیں عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ہم دے دیں گے اس کو مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ایک وہ انسان جو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں اللہ سے ہر اچھی چیز مانگتا ہے، اور دنیا کا لفظ قرآن نے پہلے کہا، آخرت کا لفظ بعد میں کہا۔ دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے، ہماری زندگی کے مراحل یعنی سیکوینس اور ترتیب کے اعتبار سے۔ اب سنیے، جس جانب قرآن کی آیت ویسے ایک عام آیت، پیغمبر کے حج کے دوران یہ آیت نازل ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے ذریعے بھی لوگوں کو غدیر خم کے مسئلے کی اہمیت کی جانب متوجہ کرایا جا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنی پرانی عادت سے ہٹ کر اس سال اور ایک پچھلے سال کی ایک تقریب کتاب ہاتھ میں لے کے پورے خطبات آپ کو سنائے۔ اس حج کے دوران پیغمبر کے 3 خطبے پورے آپ کو سنائے، اور ہر خطبے کے حوالے سے کہا گیا کہ اصل میں یہ خطبہ ایک اشارہ غدیر خم کے حوالے سے دے رہا۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب رسول نے سارے خطبے ارشاد فرما دی اور قرآن کی ایک آیت نازل، آیت بلغ نہیں، یہ والی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آیت حج کے موقع پہ نازل ہوئی، آیت حج کے حوالے سے نازل ہوئی، اور خاص طور پر اس لیے کہ سفر حج کم از کم اس وقت تو واحد سفر تھا، اور ابھی بھی سب سے اہم سفر ہے دعائیں قبول کروانے کا۔ اب یہ زیارت کے سفر تو حج کے بعد ہمارے سامنے ہے، اگرچہ اس کے اندر کربلا کی زیارت،
اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن حج کا سفر بہرحال دعا کے حوالے سے اس وقت تو واحد سفر تھا اور اب بھی اہم ترین سفر میں سے ایک، خاص طور پر پیغمبر کے آخری حج کے نتیجے میں ایک اصول ہمارے سامنے آیا۔ بعض علماء نے تو کہا کہ یہ ایک حدیث ہے، لیکن چونکہ اس بارے میں میری معلومات نامکمل و ناتمام، اس لیے میں حدیث کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر کے آخری حج جب مکمل ہوا تو ایک اصول ہمارے سامنے آئے، اور وہ یہ کہ یہ سفر اگرچہ پورا کا پورا دعا کا سفر ہے، جا رہے ہو تو خالی ہاتھ نہ آنا بلکہ کچھ لے کے آنا، اور یہ حج کی آیت میں بھی خدا نے پیغام دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ دیکھو حج پر آؤ، اور اگر نہیں آؤ گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام، ایک ہڈن میسج کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تو پھر اگر اللہ تمہیں بلا رہا تو اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا۔ حج کا سفر اللہ سے سب کچھ لے لینے کا نام، مگر پیغمبر کے آخری حج کو دیکھ کر علماء کرام، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض نے کہا کہ حدیث یہ لفظ آیا کہ 15 جگہیں ایسی جو اس سفر حج کے درمیان دعا قبول ہونے کی اہم ترین جگہیں، ایسے لفظ تو یہاں تک استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے یہ بشارت نہ مل جائے کہ جا تیرے پروردگار نے تیری ہر دعا قبول کر لی۔ یہاں جا کے انسان نے دعا مانگنا شروع، چاہے 1 منٹ پڑا رہا، مگر اس 1 منٹ میں اس کو آسمانوں سے یہ بشارت مل جائے گی۔ لیکن یہ 15 جگہیں پیغمبر کے عمل کو دیکھ کر کہ اللہ کے رسول نے اپنے سفر حج کے درمیان ان 15 جگہوں پہ خاص رک کے دعا مانگی۔ البتہ اس میں 13 جگہیں ہیں اور 2 عمل، لیکن وہ عمل بھی کسی جگہ ہو رہا۔ اب وہ جب 15 جگہ پیغمبر کے سفر حج کے حوالے سے بات ہو رہی، کہا کہ سب سے پہلی جگہ، اب یہ ترتیب فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے نہیں، 15 کسی نہ کسی طرح سے شروع کرنے سے کہا کہ سب سے پہلی جگہ جہاں اللہ کا رسول روکا اور خاص دعا مانگی اور ہمیں اشارہ دیا کہ یہ دعا قبول ہونے کی جگہ وہ ہے مقام ملتزم۔ مقام ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ، بلکہ بعض علماء اس میں خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کعبے کے دروازے کی جو تصویریں بھی چھپتی ہیں اس میں بھی آپ کو لوگوں کی کثیر تعداد نظر آئی کہ جو اس دیوار سے چمٹی ہوئی اور کعبے کی چوکھٹ کو پکڑے ہوئے، یہ تصویر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو وہاں جا چکے ہیں ان کی تو آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوگا۔ کہا کہ پہلی جگہ مقام ملتزم، صرف اور صرف پیغمبر کے حج کے حوالے سے بات ہو رہی کہ یہاں رک کر اللہ کے رسول نے خصوصی دعا مانگی۔ اور اگر آپ کو ذرا یاد تو پیغمبر نے آخری زمانے کے حوالے سے جو خطبات دیے وہ بھی تقریباً اسی جگہ سے دیے۔ کا نمبر 2 میزاب رحمت کے نیچے، یعنی وہ جو سونے کا پرنالہ لگا اس کے نیچے اللہ کے رسول نے خصوصی طور پہ جا کے دعا مانگی۔ یہ دوسری جگہ ہے خانہ کعبہ کے حوالے، پورا سفر حج دعا کا سفر، پورا سفر عمرہ قبولیت کا سفر، لیکن اس میں بھی خاص یہ 15 موقع۔ تیسرا مقام مستجار، دیوار کعبہ کا تقریباً وہ حصہ جو مولا کی ولادت کے حوالے سے شق ہوا۔ نمبر 4 خود طواف کعبہ۔ طواف کعبہ اب یہ جگہ نہیں ہے، یہ عمل، یعنی جب خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ گھومنا اللہ کو اتنا پسند آ رہا کہ اس دوران جو دعا مانگیں گے وہ فوراً قبول ہوتی۔ دیکھیے اتنی سہولت، یہ ذرا غلط فہمی کا جملہ نہ بچ جائے، اتنی سہولت تو نماز میں بھی نہیں۔ فقہی اعتبار سے نماز میں بھی آپ ہر جگہ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز کا مسئلہ یہ کہ اگر دعا مانگنے جائیں گے تو نماز روکنا پڑے، اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں مثلا الحمد کا سورہ تو اس وقت دعا کیسے مانگیں؟ طواف میں وہ نماز سے زیادہ سہولت ہو، اس لیے کہ طواف کے درمیان کچھ پڑھنا واجب نہیں، چنانچہ پورا طواف 7 چکروں میں آپ پوری فہرست بنا کے لائے دعا 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 دعا، اپنی دعا جو آپ کی حاجتیں اللہ کے رسول کے خاص عمل کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا آج کی تقریر کے شروع میں جو پیغمبر کے حج کے حوالے سے ابھی بھی اتنی باتیں باقی رہ گئیں کہ میں اسے 8-10 تقاریر مزید آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اتنی تفصیلات میں جانا مناسب نہیں۔ تو یہ نچوڑ ہے ان حدیثوں کا کہ جنہیں میں ذہن میں رکھ کر فقط اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ چوتھی جگہ اس سفر حج
وہ ہے طواف کے دوران، یعنی گھوم رہے ہیں خانہ کعبہ کے گرد اور اپنی حاجتیں پیش کرتے جا رہے ہیں، اکثر ذہن اس وقت اس جانب متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے میں خصوصی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 5، مقام ابراہیم کے پاس۔ اب مقام ابراہیم کی تشریح اور وضاحت یقیناً ایک اعتبار سے ضروری، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس پر عمل تو وہی کرے گا جو وہاں جائے گا، اور جب آدمی وہاں پہنچے گا تو بغیر کسی بتانے والے کے مقام ابراہیم اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم کے پیر کا نشان ہے اور جس کا تذکرہ قرآن میں ایک نہیں بلکہ 2 جگہ پہ آیا، اس پتھر اور اس کے حوالے سے جملہ میں کہتا ہوں۔ اب یہ پیغمبر کے سفر حج سے ہٹ گئی بات، وہ یہ کہ خانہ کعبہ اور مکے کے حوالے سے مشہور ترین پتھر کا نام ہے حجر اسود، اور اس کی فضیلت اور شہرت میں کوئی شک نہیں، مگر حجر اسود کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں۔ اور مقام ابراہیم جس کو بحیثیت پتھر ہمارے یہاں شاید سب سے کم سمجھا جاتا، اس کا ایک بھی نہیں 2 آیتوں میں نمایاں طریقے سے تذکرہ، یہ دعا کے اعتبار سے افضل ترین اور اہم ترین جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ، آج میں دعا کے موضوع پہ تو بات نہیں کر رہا ہوں اور آج میں تاریخ خانہ کعبہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، تو دعا کے ہونے کے ساتھ ساتھ سنت رسول اور پیغمبر کے آخری حج وہ جگہ نظر آئی جہاں خصوصاً پیغمبر رکے دعا کے، اور اس کے بعد 6ٹھی جگہ جس کا خاص تذکرہ اس حوالے سے ہو رہا وہ ہے زمزم کا کنواں۔ زمزم کا کنواں، جہاں پہ زمزم کا کنواں، اب تو خیر آدمی صحن کعبہ کے نیچے سیڑھیوں سے اتر کے ٹھیک اس جگہ پہنچ سکتا، لیکن جب اتنی سہولت نہ تب بھی صحن کعبہ میں جو زمزم کی نشاندہی کے لیے ایک جگہ تھی جسے اسی سال ختم کیا گیا، وہ بھی ان جگہوں میں سے ایک کہ جہاں صرف دعا قبول ہونے کی بات نہیں، پیغمبر اپنے آخری حج میں رکے۔ میرا اصل موضوع یہ اس لیے بار بار سمجھانا پڑ رہا، جہاں پیغمبر اپنے آخری حج میں رکتے اور اس کے بعد خصوصی طور پہ دعا مانگتے ہیں، 6ٹھی جگہ، اور اس کے بعد 7ویں جگہ ہے صفا پہاڑ اور 8ویں جگہ ہے مروہ پہاڑ۔ البتہ صفا اور مروہ پہاڑی کے حوالے سے یہ بھی جملہ آیا کہ صفا پر دعائیں مانگ سکتے ہو، لیکن خاص رزق کے حوالے سے تو دعا مانگو تو کیا کہنا، مگر جب تاریخ صفا اور مروہ ہو تو اس وقت یہ بیان اچھا لگتا، جب سیرت رسول تو پیغمبر نے جتنا عمل کیا فقط اس کا بیان ہو رہا، تو نمبر 7 اور نمبر 8 صفا اور مروہ، اور نمبر 9 صحیح، ایک تو صفا ہے ایک مروہ، اور 9ویں جگہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے خصوصی دعا مانگی، یہ پتا تھا کہ یہاں کی دعا بہت جلد قبول، وہ ہے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ، وہ راستہ جس پہ چلتے جائے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب تک جو 9 جگہیں آئیں ان میں سے ایک ہے طواف اور ایک ہے سعی، یہ جگہ نہیں یہ عمل، یہ اس لیے کہا جا رہا کہ ہمیں طواف نہیں کرنا، یعنی طواف کر چکے ہیں طواف نہیں کرنا، پھر بھی آپ رحمت کے پرنالے کے نیچے جا کے دعا مانگیں کیونکہ وہ جگہ دعا کی، لیکن اگر آپ اس صحن میں کھڑے ہو کے دعا مانگیں، ویسے تو خانہ کعبہ کے چپے چپے کی دعا قبول، لیکن اس صحن میں دعا اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب طواف کے عالم میں، خالی صفا پہاڑی سے آپ ایسے ہی چلے گئے، جیسے خواتین نجاست کے عالم میں وہاں جاتی، ایک خاص مسئلہ ہے لیکن مسائل کا بیان تو آج مقصود نہیں، ایسے ہی چلے گئے دعا مانگی، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان والے علاقے میں آپ ایسے جا کے دعا مانگی، دعا تو ہر جگہ قبول، جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے بیچ میں صحیح نہ کر رہے ہیں۔ تو صفا پہاڑی دعا کی خود ایک پہاڑی، مروہ پہاڑی دعا کے لیے خود ایک جگہ، مگر ان دونوں کے درمیان کا علاقہ جب صحیح کے عالم میں ہو تب بات ذرا سی اس لیے خشک ہو رہی کہ یہ مکہ شہر نہیں کہ آپ یہاں سن رہے ہیں اور سامنے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور مجمع میں بھی اگرچہ بڑی اور معقول تعداد عمرہ اور حج کیے ہوئے مگر سب نے عمرہ اور حج نہیں کیا، اس لیے وہ بھی ذرا الجھ رہے ہوں گے۔ مختصر سیرت رسول حجۃ الوداع وہ جگہیں جو اس آخری حج نے ہمیں دعا کے حوالے سے بتائیں، 10، 11 اور 12 یہ آخری 3 جگہیں، جیسے میں نے صفا مروہ اور صحیح کہا اسی طرح یہ 3 بھی جلدی میدان عرفات وقوف کی عالم، میدان مزدلفہ وقوف کے عالم میں، میدان منی وقوف کے عالم، یہ لفظ بھی اسی لیے کہا گیا کہ جب واجبات کی وجہ سے وہاں پہنچے، لیکن اس سے زیادہ تشریح نہیں کر رہا، یہ 12 جگہ تو اپنی جگہ طے شدہ۔ اس کے بعد 13ویں جگہ جو اس سفر حج کے حوالے سے ایک خصوصی اہمیت رکھتی ہے دعا کی، وہ ہے حتیم۔ اب حتیم کے اوپر ایک بحث کہ حتیم کسے کہتے ہیں،
بعض علماء کے نزدیک حتیم و ملتزم ایک، اب بعض کے نزدیک حتیم گل دیوار کو کہتے ہیں۔ یہ بہت دقیق بحث ہو جائے گی، اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ نمبر 14 خانہ کعبہ کے اندر۔ اب تک جو 13 چیزیں آپ نے سنی ہیں یہ سب خانہ کعبہ کے باہر، کچھ تو بالکل دیوار کعبہ ہی کے اندر ہے جیسے ملتزم اور پرنالہ، کچھ دیوار کعبہ سے ذرا فاصلے پر ہے جیسے مقام ابراہیم، مگر 14ویں جگہ خانہ کعبہ کے اندر جائیے اور وہاں جا کے دعا مانگی۔ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ، گرچہ ایسا اختلافی مسئلہ کہ 90% مراجع نے اجازت دی لیکن کچھ نے کراہیت کا لفظ بڑھا دی۔ پرانے مراجع میں سے بعض واجب نماز کو تو ممنوع قرار دیا خانہ کعبہ، لیکن نماز کی حد تک بحث، دعا کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ قبولیت دعا کی اہم ترین جگہوں میں سے خانہ کعبہ کے اندر یہ ہوئی 14 جگہ۔ 15ویں وہ چیز جو غالباً آج کل سب سے زیادہ مشہور ہو گئی، اس لیے کہ وہ سب سے پہلے آتی، میں نے اسے سب سے آخر میں رکھا، وہ آتی سب سے پہلے، اور وہ یہ کہ جیسے ہی باہر سے خانہ کعبہ کی طرف آؤ، خانہ کعبہ کی پہلی جھلک نظر آتی جو دعا مانگی جائے وہ قبولیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ سب سے اہم دعا، بشرط یہ کہ انسان اس دعا میں ہوشیاری یا چالاکی کا مظاہرہ نہ کرے۔ دعا میں ہوشیاری کسے کہتے ہیں؟ دعا میں ہوشیاری اس چیز کا نام کہ اجازت دی کہ جیسے ہی تم خانہ کعبہ کی پہلی جھلک دیکھو، پہلی جھلک بہت دور سے نظر آتی ہے، یہ جتنی جگہ دعا کے حوالے سے بتائی گئی اس میں غالباً صفا مروہ کے علاوہ سب سے دور یہ جگہ، کافی پیچھے آپ ہوں گے خانہ کعبہ، ذہن میں بھی ابھی قدم نہیں رکھا ہوگا، اور دعا لیکن کہا جو پہلی دعا مانگی۔ اب چالاکی یہ ہے کہ آپ نے پہلی دعا یہ مانگی کہ خداوند میری پہلی دعا یہ ہے کہ میری 1000 دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن یہ دعا نہ رہی، وہ جو دعا میں ایک خلوص اور ایک برجستگی اور انسان اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہے، یہ وہ بات تو نہ رہی نا، اس کو کسی اور انداز سے کہا جاتا۔ میں نے بات سمجھانے کے لیے لفظ 1000 کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی نگاہ ڈالو اور کہہ دو کہ خداوند آج سے مجھے مستجاب الدعوات بنا دو، یعنی جو دعا میں مانگو قبول ہو جائے۔ اپنا کوئی مسئلہ پیش نہیں کیا خدا کے سامنے، اپنا کوئی مسئلہ نہیں کہ خداوند اولاد چاہیے، صحت چاہیے، عافیت چاہیے، خیر اب یہ ہوئی 15 جگہ، لیکن یہ 15 کی 15 جگہ اصل میں پیغمبر کے آخری حج کے نتیجے میں بنی، یعنی ان 15 جگہوں پر اللہ کے رسول اپنے آخری حج میں دعا مانگی، خالی دعا نہیں مانگی، یہ کہہ کے دعا مانگی کہ یہاں جو دعا مانگتا اس کے قدم یہاں سے نہیں ہٹنے پاتے، مگر یہ کہ اللہ اسے یہ بشارت و مشتہ دے دیتا کہ جا میں نے تیری یہ دعا قبول کر لی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، گرچہ یہ بات پہلی تقریر میں بھی آ چکی، لیکن جب ذاکرین اور خطبہ کا یہ طریقہ کار کہ پہلی تقریر کی باتوں کو آخری مجلس میں دہراتے ہیں، تو اتنی اجازت کچھ طالب علم کو بھی کہ پہلی تقریر میں یہ بات آ چکی کہ جہاں تک حج کی بات، حج وہ اللہ کے رسول نے زندگی میں یہی ایک کیا، عمرے تو کئی کیے، حج یہی ایک کیا، تو اس وجہ سے یہ 15 جگہ مکمل ہو کر اس سے پہلے سیرت رسول میں کبھی نہیں آئی۔ جیسے اس سے پہلے رسول نے کئی عمرے کی، لیکن عمرے میں نہ عرفات جاتے تھے، نہ منا جاتے تھے، نہ مزدلفہ، تو یہ آخری حج، یعنی موضوع کیا بنا کہ کوئی کہے کہ مولانا آپ تو آخری حج کے حالات بتا رہے ہیں اور جملے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیغمبر نے ہر عمرے اور ہر حج میں اس کا خیال رکھا ہوگا، نہیں، یہ 15 چیزیں مکمل ہو کر آخری ہی حج میں آئی، اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی۔ خیر اب یہ بات بڑھ جائے، جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک مختصر سے سفر 15 جگہیں یہ کہہ کے بتائی گئی کہ یہ خصوصی جگہ، اور پھر کہا کہ ویسے سرزمین حرم کا چپا چپا دعا کے اعتبار سے باقی دنیا کے مقابلے میں افضل جگہ، چپا چپا حتیٰ بازار میں کھڑے، حتیٰ اپنے مکان میں بیٹھے، چنانچہ ایک بہت ہی اہم مستحب کہ آدمی اگر مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دیکھنا چاہتا تو یہی ہے نا کہ ایک قرآن سفر حج میں مکمل کر، مگر وہاں سہولت کہ یہ قرآن ضروری نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں مکمل کر، اپنے گھر میں بھی مکمل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ گھر مکے کی حدود میں، تو مکے کی حدود کا ذرہ ذرہ قبولیت دعا 15 خاص نام لے کے کہی گئی کہ یہ دوسروں سے بھی زیادہ، دوسروں کا مطلب کراچی کی بات نہیں، مکے کی دوسری جگہوں سے زیادہ افضل۔ پھر فوراً قرآن نے کہا مگر دعا کا طریقہ تو سکھایا جائے نا کہ دعا کسے کہتے ہیں، ایسا نہ کہ خالی دنیا مانگتے رہو، ایسا نہ ہو خالی آخرت مانگتے رہو اور یہ سمجھو کہ بھائی اللہ کے سامنے دنیا کی بات کرنا تو بہت بری چیز ہے، نہیں، دینے والا وہ بچے کی طرح جو ہر چیز اپنی ماں سے طلب کرتا، حتیٰ ناممکن چیزیں چاند اسے چاہیے تو وہ بھی ماں سے مانگے گا، اسی انداز
کہا اپنے باپ دادا کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. یہاں پر ایک بہت ہی بھونڈا عوامی جملہ، مگر اللہ کے حوالے سے اسے دوہرا رہا ہوں. بھونڈا عوامی جملہ ہے، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ممبر سے کہنا. لوگ کہتے ہیں کہ مراجع کرام یا ان کے وکیل بہت آتے ہیں اور ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کو خمس لینے کی اجازت. ہمیں فقط وہی نظر آتے ہیں جو لینے والے ہیں، تو دینے والا نظر نہیں آتا. اب دیکھیے وہ بات جس انداز سے کہی جاتی ہے وہ تو توہین والا انداز ہوتا، مگر حج کے حوالے سے یہی اسلام سکھا رہا، خاص پیغمبر کے آخری حج کے حوالے. ابھی خدا نے کیا کہا؟ جب تم حج مکمل کرو، اور کس دن یہ آیت نازل ہوئی؟ جس دن رسول نے مکمل کیا. تو اللہ کو یاد رکھو. تو خالی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ہمیں سب کام کرنا ہے اللہ کے، فوراً کا. اور دعا بھی مانگو. اور کیا دعا مانگو؟ دنیا بھی اللہ سے مانگو، آخرت بھی اللہ سے مانگو. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں دے رہا. یہ ون وے ٹریفک نہیں. اس آخری حج نے بتایا کہ دونوں طرف سے، یعنی ہم کہیں اس سے پہلے قرآن نے کہا کہ خالی یاد نہ کرو، اس سے طلب بھی کرو. وہ تمہیں دینا بھی چاہتا ہے، تم سے کچھ لینا بھی چاہتا ہے، تمہیں کچھ دینا بھی چاہتا ہے. اب سنیے آیت کا ترجمہ. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ فُلَانٌ فُلَانٌ فُلَانٌ. کہ جب حج پورا کر لو تو اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے مانگو، دے گا تمہیں. اور کس طرح دے گا؟ اس آیت کے آخر کا لفظ یاد. آیت کا آخری لفظ یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ دنیا اور آخرت ہمیں دے، جس نے خالی دنیا مانگی قرآن نے یہ کہا ہم نے اس کو وہ بھی دے دیا، البتہ آخرت نہ دی. اور جس نے دونوں مانگی لہم نصیب مما قسموا واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد تمہاری دعا قبول کرے گا. تو خالی مانگ نہیں رہا کہ مجھے یاد رکھ، ہمیں دے بھی رہا. یہ توازن حجۃ الوداع کے آخر میں آیا. لیکن میرا اصل جملہ کیا کہ یہ والا قرآن کا یہ حکم غدیر خم کی طرف ہم کو لے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ قرآن نے کہا مانگو، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا بھی دینے والا کون ہو جو باقاعدہ جھنجھوڑ کے ہم سے کہہ رہا کہ خالی نماز روزے میں نہ لگے رہو، مجھ سے مانگو بھی. اور کیا مانگو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. خداوندہ دنیا میں بھی ہمیں سب چاہیے اور آخرت میں بھی ہمیں سب چاہیے. اچھا دنیا میں سب چاہیے، آخری حج پیغمبر کے آخری حج کے حوالے سے بات ہو رہی. لیکن پہلے آج کل کی ایک بات سن لی. امام نے کئی دفعہ اپنے ماننے والوں کو اس بات پہ ٹوکا کہ یہ کیا سستی ہے، لاپرواہی کہ نہ اپنا مکان اچھا بنانے کی فکر ہے، نہ اپنا لباس اچھا بنانے کی فکر ہے، نہ اپنا سوال. اور یہ جملہ کہہ کے ٹوکا کہ کیا تم کیا سمجھتے ہو یہ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اپنے دشمنوں کے لیے پیدا کی کہ تمہارے لیے پیدا کی گئی، تمہارا حق ہے تمہیں یہ چیزیں لینا، تمہیں یہ چیزیں طلب کرنا. البتہ وہی کہ حرام اور گناہ نہ ہو. لیکن وہ تو ایک عام سی بات، اس لیے کہ بعض اوقات تقوی کا مطلب یہ سمجھا جاتا کہ آدمی یہ تمام چیزوں سے اپنا ہاتھ اٹھا لے. غلط. یہ خاص طور پر امام کا یہ جملہ کہ کیا خیال ہے یہ اللہ نے نعمتیں کس کے لیے بنائی؟ کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفوں کے لیے، یا اپنے غلاموں اور ماننے والوں کے لیے؟ مگر یہ تو وہ چیز ہے کہ جو دعا کے حوالے سے. میرا موضوع دعا نہیں، میرا موضوع ہے آخری حج. آخری حج میں کس دعا کا کیا مقصد؟ اب سنیں. ادھر پیغمبر نے حج مکمل کیا، ادھر قرآن نے کہا کہ یہ دعا مانگو کہ اے خدا دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی. اب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، دنیا کیسی اچھی بنائی جاتی؟ پورے سفر حج میں کئی جگہ پیغمبر نے یا قرآن نے ذہنوں میں سوال بنا جواب نہیں دیا. چنانچہ آج بھی سن لیجیے ایک نیا سوال، شاید کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال نہ آیا، جبکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا ہمارے یہاں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا. سوال ہے کہ آخر یہ دنیا کیسے اچھی بنتی؟ اور اس کا جواب ملا غدیر خم میں کہ اگر واقعاً دنیا کو حسین بنانا تو اہل بیت کی ولایت اور امامت اور خلافت اور حکومت کو مان لو، دیکھ لو کہ دنیا کتنی اچھی ہو جائے گی. بالفاظ دیگر ہم جس دنیا کا انتظار اور توقع کر رہے ہیں، آخری امام کی حکومت قائم ہونے کے بعد ایسی ہی حسین دنیا، ایسی ہی نعمتوں والی دنیا، ایسی ہی اللہ کی طرف سے انعامات والی دنیا جو 15 شعبان کو آپ سنا کرتے ہیں، وہ سب پہلے امام کے زمانے میں بھی ہو جاتا اگر اسے اعلان غدیر خم پہ ثابت قدمی رہتی. وہ جو آخری امام آ کے کرے گا، اصل میں وہ فریضہ پہلے امام کا ہے. وہ کیا؟ امامت کو مانو. امامت اس شے کا نام ہے جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تمہاری دنیا بھی بناتی ہے، وہ فی الآخرۃ حسنہ اور تمہاری آخرت بھی بناتی ہے. ایسا نہیں جیسے 12ویں امام کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ امام کو فقط اس لیے مانا جاتا کہ وہ قبر کے عذاب سے ہم کو بچا لے، میدان قیامت کے حساب کتاب سے ہمیں بچا لے، پورے صراط کی مشکلات سے ہمیں بچا لے اور جنت میں پہنچا دے. یقیناً
وہ زیادہ اہم مرحلہ ہے، لیکن امام کو اس لیے بھی امام بنایا جاتا کہ اقتصادی مسئلے دنیا سے ختم ہو جائے، فتنہ فساد دنیا سے ختم ہو جائے، ہر ایک کو صحت ملے، ہر ایک کو امن ملے، ہر ایک کو عافیت ملے، لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو، ناموس بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو۔ جیسا کہ ایک جملہ میں نے کہہ دیا، غالباً وہ کافی ہے اس بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ 15 شعبان کی ولادت کی محفلوں میں جب ہم سنتے ہیں کہ حکومت امام قائم ہونے کے بعد نہ سانپ میں زہر رہے گا نہ بچھو میں ڈنک رہے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ان جانوروں سے اس طرح کھیلیں گے جیسے کھلونوں سے کھیلا جاتا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے محاورتاً نہیں حقیقتاً، جیسا کہ جزیرہ خضرا کا راوی خود کہتا ہے کہ جزیرہ خضرا میں قدم رکھا تھا، جسے ہم لوگ خضرا کہتے ہیں، تو پہلا منظر ہی یہ دیکھا کہ بہتی ہوئی نہر ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کے بکری بھی پانی پی رہی ہے اور شیر بھی۔ جو ہم حکومت امام کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ بڑھاپا ختم ہو جائے گا، بدصورتی ختم ہو جائے گی، جسمانی عیب ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی لنگڑا ہوگا، نہ کوئی اندھا ہوگا، نہ کوئی، یہ سب ہو جاتا اور بہت پہلے ہو جاتا اگر امامت اپنی پہلی منزل پر ہی اپنے حق کو حاصل کر لیتی۔ اب اتفاق یہ دیکھی یا یہ بھی ایک آزمائش کہ جب موضوع ایسا آیا تو پھر ایسے حالات ہو گئے کہ خود میرا فریضہ دینی بن گیا کہ میں بہت احتیاط سے آگے بڑھوں، لیکن میدان غدیر خم ہمیں وہ ساری برکتیں اور نعمتیں عطا کرنے والا تھا جو 15 شعبان کو دنیا میں آنے والی حجت عطا کرے گی، مگر عطا کرے گی۔ اب تک ہم انتظار میں، یہ سارا انتظار ختم ہو چکا ہوتا، یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی عملی تفسیر۔ جب کبھی یہ آیت آپ پڑھی، چاہے آیت سمجھ کے پڑھیے چاہے قنوت کی دعا سمجھ کے پڑھیے، تو ذہن میں لائیے گا کہ پروردگار یہ دونوں چیزیں اصل میں عطا کرے گا امامت کے حوالے سے۔ یہ دعا خود ظہور امام کی دعا، یہ ربنا آتنا خود ظہور امام کی دعا، مگر پیغمبر کے آخری حج یہ دعا غدیر خم کے لیے لوگوں کو تیار کر رہی ہے کہ جب لوگوں نے سنا کہ ہم تو یہاں پر آئے اور ہم دعائیں مانگتے رہے کہ خداوندہ آخرت بخیر ہو، خداوندہ عذاب سے بچا، خداوندہ قبر محفوظ، اور خدا ڈانٹ کے کہہ رہا ہے کہ فقط آخرت کیوں مانگ رہا، دنیا کیوں نہیں مانگتے، اور دنیا کو بھی اس طرح مانگو کہ حسنہ، تو کیسے یہ دنیا مانگی جائے۔ دیکھیے اب چوتھا سوال، یاد ہوگا آپ کو میں نے 3 خطبے پڑھے، تینوں کے آخر میں ایک جملہ کہا، اب میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا ہوں، آج بات ذرا لمبی ہوگی۔ وہ جملہ میں نے کیا عرض کیا، جب پیغمبر نے آخری زمانے کے حالات بتائے سب لوگ چونکے پریشان ہو گئے کہ اس مصیبت سے بچنے کا طریقہ کیا۔ پیغمبر نے حجۃ الوداع کا خطبہ بتایا، ایک دم لوگ گھبرا گئے، اتنی ذمہ داریاں یہ کیسے ادا کی جائیں، اور ادھر قرآن نے کہا کہ دنیا اور آخرت، ایک مرتبہ ذہن میں خیال آیا یہ دونوں کیسے ملتے ہیں۔ یہ سارے سوالات کا مقصد ہے غدیر خم کا اعلان۔ علی کی ولایت کو مان لو، نہ آخری زمانے کے مصائب پیش آئیں گے، نہ حجۃ الوداع کے خطبے پہ عمل کرنا مشکل ہوگا، اور دنیا اور آخرت حسین انداز سے مل کے تمہیں اس دنیا میں مل جائے گی۔ اب یہ تیاری ہو گئی، آخری حج مکمل ہوا، پیغمبر مکہ چھوڑنے والے، قرآن نے قضیتم کا لفظ کہا کہ جیسے ہی تمہارا حج مکمل ہو گیا، یہ دنیا یہ دعا مانگ کے مکے سے نکلنا، یہ نہیں ہے کہ دعا کراچی آ کے مانگی جائے، مکے سے یہ دعا مانگ کے نکلنا۔ یہی وجہ کہ بہت سے علماء کرام کا یہ نظریہ کہ یہ دعا 13 ذی الحجہ، یہ آیت 13 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، 12 ذی الحجہ کو حج مکمل ہوتا، 13 ذی الحجہ کو پیغمبر نے مکہ چھوڑا، تو اس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب بھی کوئی نئی آیت آتی تھی مسلمانوں میں زیر بحث آ جاتی، چنانچہ اب یہ بحث چھڑ گئی، اور یہ بحث جا کے مکمل ہوگی 18 تاریخ کو غدیر خم کے میدان میں۔ 12 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول نہیں، 13 ہی ذی الحجہ کو اللہ کے رسول طواف وداع بھی کیا، آخری طواف، اور اس میں وہ خطبہ دیا جو اس سال کی پہلی تقریر میں آئے۔ 13 ہی ذی الحجہ کو یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ اس خطبے کے نتیجے میں بھی لوگ پریشان ہیں کہ اسلام کیسے بچے، اور اس آیت کے نتیجے میں پریشان ہے کہ حسنہ دنیا اور آخرت کا کیسے جمع ہوگا، اور یہ قافلہ چلنے والا۔ مگر یہ قافلہ چلنے سے پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے مسئلے پیش آتے، یہ سب آج مکمل ہو رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس قافلے کو مکے سے خارج کرنا ہے، اس راستے پہ آ جانا، تاکہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک والی آیت شروع۔ 2-3 مسئلے آ گئے۔ پہلا مسئلہ، اچھا یہ پہلا مسئلہ جو ہے نا، یہ واقعاً دوران حج بہت پریشان کر دیتا۔ حج کے درمیان جب بقرعید کا دن آتا، اب یہ سیرت رسول چل رہی، اور اس سیرت رسول کے اس ٹکڑے کو میں ایک اور وجہ سے خاص اہمیت سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا وجہ؟ وہ وجہ یہ کہ ہمارے یہاں بعض
ائمہ معصومین ایسے کہ جن کا نام تو ہم کو معلوم مگر ان کی کوئی حدیث اور کوئی فرمان ہم کو یاد نہیں. یہ والا جو اب واقعہ آ رہا ہے واقعہ کم ہے، مسئلہ شرعی زیادہ، مگر یہ ہم تک پہنچا ایسے ہی ایک امام معصوم کے ذریعے سے. چنانچہ اسی حوالے سے شاید آپ کو زندگی بھر یاد رہ جائے کہ ہاں یہ فلاں امام کی حدیث. واقعہ کیا ہے؟ میں ابھی امام کا نام بعد میں لیتا ہوں، پہلے مسئلہ بتا دوں. حج کے درمیان بقرعید کے دن 3 واجبات انجام دینا ہوتے ہیں. پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، شیطان کے کنکر ہر ایک کو پتا. پھر جانور کو ذبح کیا جاتا، بقرعید میں قربانی ہوتی ہے، یہ بھی ہر ایک کو پتا. پھر مرد اگر ہے تو سر منڈواتے، یہ بھی ہر ایک کو پتا. سر منڈوانا حاجی کا ٹریڈ مارک مانا جاتا، قربانی ہر ایک کو پتا ہے، شیطان کو کنکر ہر ایک کو پتا. یہ 3 چیزیں. اچھا شریعت میں ان کی ایک ترتیب، پہلے کنکر ہے، پھر جانور کی قربانی ہے، پھر سر منڈوانا. پہلے جانور کو ذبح کرو، پھر اپنے بالوں کو ذبح کرو. اور واقعاً اس کے اندر ایک حکمت تھی. سب سے زیادہ افسوس حاجی کو ہوتا ہے جب اس کے بال منڈے جاتے ہیں. تو پہلے تیار کیا جانور کو ذبح کرا کے، تیار ہو نا حکم خدا سے گردن پہ چھری پھیرنے کو، کہا آپ اپنی گردن پہ چھری نہ پھیرو، اپنے بالوں پہ چھری پھیرو. خیر یہ بھی وہ چیز ہے جو حج ہی میں مزہ آتا. یہاں پہ نہ آپ کو مزہ آ رہا ہے نہ مجھے، لیکن بات اپنی جگہ صحیح. اب یہ 3 چیزیں ترتیب کے ساتھ. لیکن جب ان 3 واجبات کا وقت آتا ہے نا بقرعید، اس سے پہلے آدمی اتنا تھک چکا ہوتا، پورا گزشتہ دن میدان عرفات کی لو کھائی، پوری رات مزدلفہ میں جاگ کے گزاری، غذا پوری نہیں ملی، تمام دن گرمی کے اندر جلے، تمام رات بے چینی سے گزاری. تو اس وقت آدمی کی جوان اور طاقتور آدمی کی حالت بھی عجیب ہوتی. تو 3 واجبات کو انجام دینا اکثر اس میں لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں. جب سے قافلے بننے لگے تو پھر بھی ایک سہولت ہو گئی، لیکن جب الگ الگ لوگ حج پہ جاتے ہیں اب یہ تینوں واجبات ترتیب بگاڑ دیتے ہیں لوگ. آج کل حج کا نظام ایسا بنا کہ دل چاہتا ہے کہ ترتیب بگاڑ دے. یہ بھی ایک جملہ ایسا ہے سیرت رسول میں، کیا مزہ آئے گا اس کا، مگر پھر بھی بتا دوں یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم داخل ہوتے مینا کے میدان میں پہلے قربان گاہ شروع اور آخر میں شاید کہ جب پیغمبر کا حج اصل میں مسلمانوں کا پہلا حج تھا، ویسے تو دوسرا تھا مگر مسائل والا پہلا تھا. تو اب گڑبڑ ہو گئی. پیغمبر نے اگرچہ بار بار مسئلے یاد کرائے تھے، لیکن اتنی ہی توجہ سے امت اگر رسول کی باتیں سن رہی ہوتی تو کہ آج مسلمان ایک دوسرے کا خون بات سنا، سب نے گڑبڑ ہو گئی. اور اس گڑبڑ کے نتیجے میں اب لوگ آنے لگے. پھر یاد رکھیے اگر جان بوجھ کے آپ نے ترتیب بدلی، یعنی تھکن کی وجہ سے دل نہیں چاہ رہا کوئی وجہ، پھر تو نہیں چلے گا، آپ کو دوبارہ سارے واجبات کرنا. لیکن اب مسئلہ تھا بھول کا. یہ کیسا مسئلہ کہ جیسے نماز کے اندر آپ تشہد پہلے پڑھ لے، سجدہ پہلے کر لے، رکوع بعد میں کر لے، الٹا سیدھا کرتے واجبات. حج میں حج کی سختی کو اللہ نے سامنے رکھا اور ایک رعایت. وہ رعایت کیا؟ رعایت ہمارے پاس ایک حدیث کے ذریعے آئی. حدیث بھی اس امام معصوم کی کہ جن کا نام وہی ہے جو رسول کا نام، مگر ان کی حدیثیں شاید سب سے کم یاد رہتی. چلے اس بہانے ایک حدیث یاد کر لیجیے اور آپ حضرات کو بھی ایک مرتبہ درود کے ثواب کا موقع مل جائے گا کہ ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نوے امام، یہ حدیث فقہی حدیث پورا کا پورا بیان واجبات کا، مگر نوے امام کا یاد رکھیے، نام یاد رکھیے گا. جس نے حج کیا ہے اس کو تو زندگی بھر میرا اندازہ ہے کہ یاد رہے گی. نوے امام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد نے حج مکمل کر لیا اور مکے سے چلنا چاہتے ہیں تو اب لوگ اپنے مسئلے لے کے آئے. ایک گروہ نے آگے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہم کو اب پتا چلا کہ کنکر پہلے مارنا تھے اور قربانی بعد میں کرنا تھا. ہم قربانی پہلے کر چکے بعد میں کنکر مارے. اور اکثر ایسا ہی ہوتا کہ ہاتھ کے ہاتھ تو مسئلہ پتہ نہیں چلتا. آپ حج وج کر کے آئے، اپنے بلڈنگ میں واپس آئے، بیٹھے، دوستوں سے بات ہوئی تو بات پتہ چلی یار انہوں نے اس طرح کیا، ہم نے اس طرح کیا، آدمی گھبرا جاتا. نوے امام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پہلے جانور ذبح کر دیا بعد میں کنکر مار. پیغمبر نے فرمایا یہ بتاؤ جان بوجھ کے کیا کہ لا علمی کی وجہ سے کیا؟ کہا اللہ کے رسول لا علمی کی وجہ سے. کہا اللہ پاک کوئی حرج نہیں ہے تمہارا حج کری. دوسرا گروہ آئے اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے سر پہلے منڈوا لیا جانور بعد میں ذبح کی. پیغمبر نے سوال کیا یہ جان بوجھ کر ہوا کہ لا علمی سے ہوا؟ کہا اللہ کے رسول لا علمی سے ہوا. کہا اللہ باس کوئی حرج نہیں ہے تمہارا حج نہیں. تیسرے گروہ نے آ کر کہا
کہ ہم نے تو اپنا سر شیطان کو کنکر مارنے سے پہلے بھی منوا دیا. دوسرے گروہ نے تو غلطی یہ کی کہ پہلا واجب کیا، پھر تیسرا کیا، پھر دوسرا کیا. انہوں نے غلطی یہ کی کہ تیسرا سب سے پہلے کر. اب قسمیں تو اور بنیں گی، لیکن وقت گزارنا تو مقصود نہیں ہے. حدیث آپ کے سامنے آ گئی، مطلب آپ سمجھ. پیغمبر نے ان تیسرے گروہ کو بھی یہی پوچھا کہ یہ جان بوجھ کر ہوا کہ لا علمی میں ہوا؟ کیا اللہ کے رسول لا علمی میں ہوا؟ کیا لا باس. اور یاد رکھیے یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ اب تک تمام مراجع کرام کا اس پہ فتویٰ کہ اگر کوئی آدمی سہون یا جہلن مینا کے واجبات کی ترتیب بدل دے تو اس کا حج پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی قضا بھی نہیں آئی اور اس کا حج صحیح. یہی حدیث کی وجہ ہے. اللہ کے رسول 13 تاریخ کو حج مکمل کر کے مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک سوال یہ پوچھا گیا. اب وہ ربنا آتنا کی آیت نازل ہو تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ آخر حسانہ کیسے جمع ہو. یہ واقعہ پیش آیا جہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوا. 2 اور ایسے واقعات پیش آ گئے اس 13 تاریخ کو کہ جس کا بیان شاید بہت اچھا نہ لگے. اگرچہ بات علمی ہے مگر کیونکہ امہات المومنین کا مسئلہ تو میں بہت احتیاط کے ساتھ بیان کروں گا. اس سفر حج میں اللہ کے رسول اپنی کئی بیویوں کو لے کے آئے. ویسے پیغمبر کا طریقہ تھا کہ ہر سفر میں ایک بیوی کو لے کے جاتے اور اس کے لیے بعض مورخین نے لکھا باری بندھی، بعض نے لکھا پورا ڈالا جاتا تھا. لیکن خیر وہ ایک الگ بحث. اس سفر میں کئی بیویاں تھیں اور تقریباً ہر بیوی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے آیا. اب اس سفر حج کے درمیان، اس سفر حج کے آخری دن، درمیان میں آخری دن ایک مسئلہ یہ سامنے آ گیا کہ پیغمبر طواف وداع کیا. خانہ کعبہ کو چھوڑتے وقت الوداع کی جاتی ہے اور اسی طواف وداع میں خطبہ وہ دیا تھا جس کے اندر آخری زمانے کے حالات بتائے گئے. اچھا، پیغمبر نے طواف وداع کیا. فقہی مسئلہ الگ سے سن لیجیے کہ برادران اسلام کے یہاں طواف وداع واجب اور بغیر طواف وداع کے مکہ چھوڑنا گناہ، اور اگر کوئی یہ عمل کرے تو اس پر ایک دم یعنی کفارہ آ جاتا ہے. مگر ایک گروہ طواف وداع معاف ہے. وہ یہ واقعہ ہمارے یہاں طواف وداع واجب نہیں ہے، سنت مگر تاکیدی سنت، اور مناسب نہیں ہے کہ آدمی بغیر طواف وداع مکہ چھوڑے. مگر ایک گروہ کے طواف وداع ثابت. وہ یہ واقعہ، وہ کیا واقعہ؟ وہ یہ کہ اللہ کے رسول جب واپس آئے اپنا طواف کر کے اور خطبہ دے کے اور سامان جمع کیا اور قافلہ چلنے لگا تو 3 بیویوں کے حوالے سے 3 مسئلے آتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پیغمبر سے فریاد کی، کیا ہے اللہ کے رسول، باقی جتنی ازواج آئیں اور باقی جتنی مسلمان عورتیں آئیں اور باقی جتنے مسلمان مرد آئیں سب نے آپ کے ساتھ حج کیا، میں نے بھی کی، لیکن ان سب نے جب شروع میں مکے میں آئے تو عمرہ بھی کیا اور میں عمرہ نہیں کر پائی. یہ پچھلے سال واقعہ گزرا تھا. وہ یہ کہ اس وقت حضرت عائشہ اس حالت میں ہی نہیں وہاں سے کے میدان عہد کے جو پیغمبر نے ان کے بھائی میں لا کے دفن کیے بیٹھے ان کی نماز. ایک تو محرم اللہ کے رسول، اگر اللہ کا رسول خود کو قافلہ چھوڑ کے نہیں جائے. حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمان بھی قافلے میں، چھوٹا موٹا قافلہ نہیں ہے، 1.25 لاکھ کا قافلہ. ان سے کہا کہ تمہاری بہن کی یہ خواہش ہے اور ٹھیک خواہش ہے، مناسب خواہش ہے، تو جاؤ اور جا کر اپنی بہن کو عمرہ کروا کے آ جاؤ. اچھا، عمرہ کروانے میں اور کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ احرام کہاں سے پہنوایا جائے. وہ تو مدینے کے قریب جگہ، پیغمبر نے کہا ان کو لے جاؤ اور جو مسجد تنعیم ہے آج کل مسجد عائشہ کہلاتی، جاؤ اور وہاں سے احرام پہنا کے عمرہ کرواؤ. اور بہت جلدی جلدی یہ سارا عمل ہونا چاہیے. چنانچہ مورخین نے خصوصیت کے ساتھ لکھا کہ رات ہی رات کے سارا عمل مکمل ہو گیا اور وہ واپس تشریف لے. یہ تو حضرت عائشہ کا واقعہ ہے. جناب ام سلمہ کے حوالے سے کسی نے آ کر پیغمبر سے شکایت کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کبھی کسی کی خرابی بیان کرنے کے لیے، کبھی کسی کی غلطی دیکھ کر اس کی اصلاح کے لیے، اور کبھی فقط مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آدمی صحیح ہم غلط. اور وہ شکایت یہ کی کہ اللہ کے رسول جب طواف وداع ہو رہا تھا تو آپ سب لوگ طواف کر رہے تھے، ساری عورتیں طواف کر رہی تھی یعنی خانہ کعبہ کا طواف، اور آپ کی ازواج طواف کر رہی تھی. مگر ہم نے جناب ام سلمہ کو پیغمبر کی بیویوں میں جناب خدیجہ کے بعد افضل ترین زوجہ اس سفر میں رسول کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ام سلمہ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے طواف کر رہی.
اب ایک عجیب بات لوگوں کو لگی، چنانچہ آگے پیغمبر سے پوچھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے پہلے تو ایک خاص ام سلمہ کے حوالے سے جواب دی اور پھر ایک عام جواب بن گیا۔ پیغمبر نے کہا کہ ام سلمہ مینا کے میدان میں بیمار پڑ گئی، چنانچہ اس وقت کمزوری اتنی کہ پیروں سے چلنے کی طاقت نہیں۔ جیسے آج بھی آپ عمرے پہ جائیں جہاز سے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سارا عالم اسلام پیروں طواف کرتا ہے پیادہ، وہاں مجبور بیمار ضعیف لوگ ٹولیوں میں بیٹھ کر یا ویل چیئر پہ بیٹھ کے طواف کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ حضرت ام سلمہ کا واقعہ، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ کہا کہ یہ مینا کے میدان میں بیمار ہو گئی، چنانچہ اب طاقت نہیں تھی اس لیے سواری پہ طواف کر رہی ہے تو صحیح۔ یعنی یہ تو بیمار، ان کے لیے تو بالکل اجازت، لیکن اگر صحت مند اور ہٹا کٹا آدمی اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ سواری پہ طواف کر سکتا۔ یہ ام سلمہ کے حوالے سے ایک مسئلہ اور سامنے آیا، مگر ایک چیز پیغمبر نے خود دیکھی تھی۔ اچھا پیغمبر تو حقیقتیں جانتے ہیں، یہ غالباً پیغمبر ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پتا بھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، پھر بھی یہ سوال اس لیے بنا رہے ہیں کہ شاید ہمیں اور آپ کو مسئلہ پتا چلے۔ پیغمبر کی تیسری بیوی جناب صفیہ، اب یہ سارے واقعات 13 ذی الحجہ کو جمع ہو رہے ہیں، جو میرا اپنا طریقہ ہے کہ میں تاریخی ترتیب سے چل رہا ہوں۔ 13 تاریخ حج 12 کو مکمل ہوا، 13 کو یہ مکے سے جا رہے ہیں اور یہ آخری دن مسئلے آ گئے۔ جناب صفیہ سے رسول نے پوچھا، کون صفیہ؟ صفیہ بنت حی، سردار مدینہ حی ابن اخطب کی بیٹی، جس کا باپ یہودی تھا، مگر اسی کا جملہ سن کے جناب صفیہ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ مگر اس سے بڑی جناب صفیہ کی، اس سے بڑی شہرت یہ کہ خیبر کے سردار کی بیوی تھی اور خیبر کی فتح کے بعد پیغمبر سے ان کی شادی ہوئی۔ خیر، جناب صفیہ کو دیکھا اللہ کے رسول اور کہا کہ اے صفیہ، سارا قافلہ چلنے کی تیاری کر رہا اور تم نے اب تک طواف وداع تک نہیں کیا۔ عجب، اللہ کے رسول یقیناً جانتے ہوں گے یہ سوال اس لیے کیا جا رہا کہ امت کے ایک گروہ پر سے طواف وداع ثابت، ہمارے اعتبار سے تو ویسے ہی طواف وداع واجب نہیں، لیکن سنت تو ہے نا، ایک گروہ پر سے سنت بھی نہیں، اور باقی مسلمانوں کے پاس جہاں طواف وداع واجب، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے ایک گروہ پہ طواف وداع ثابت۔ جب پیغمبر نے یہ سوال کیا کہ اے صفیہ، سب لوگ چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی سارے واجبات مکمل ہو گئے، اب سامان باندھنا، تمہارا تو ابھی ایک طواف ہی باقی ہے، طواف وداع۔ کہ اللہ کے رسول، میں خود آپ سے پوچھنے والی تھی، اس لیے کہ میں اس وقت اس حالت میں آ گئی کہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، اب مجھے کیا کرنا؟ یہ جملہ سن کر بعض مسلمانوں نے اعتراض نہیں، مذاق نہیں، سنجیدہ طور کارتا پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری میں، اس کا مطلب مکے میں ہمارا کی ایک شریف اور اتنی اہم ساتھی پیغمبر کی بیوی صفیہ بنت حی، عام عورت نہیں ہے، پیغمبر کی بیوی، اور وہ اس وقت طواف وداع نہیں کر سکتی، تو اتنے دن ٹھہرنا پڑے گا کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ طواف وداع کر۔ پیغمبر نے اس وقت مسکرا کے جواب دیا کہ نہیں، جب عورت کی یہ حالت ہو تو اس پر سے طواف وداع بالکل ثابت۔ اب بالکل ثابت کا ترجمہ یہ کر لیجیے کہ جن کے نزدیک واجب ہے تو یہ واجب نہ رہا، جن کے نزدیک مستحب ہے یعنی ہمارے مراجع تو یہ مستحب نہ رہا۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیچاری فلاں عورت نجاست کی وجہ سے ایک سنت چھوڑ کے آ رہی، بیچاری محروم رہ گئی ایک مستحب سے، نہیں، اس کے لیے یہ مستحب ہی نہ رہا۔ البتہ ایک بات عرض کر کہ آج ہمارے مراجع نہیں، بعض مسلمان فقہا کے نزدیک یہ مسئلہ مورد بحث کہ روایت معتبر ہے کہ نہیں، کیونکہ تاریخ کی روایت، چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ عورت اگر طواف وداع کے لیے پاک نہ ہو تو وہ اور اس کے محرم ساتھی کو اتنے دن مکے میں ٹھہرنا واجب۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں، اور تاریخ کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، فقہ پر بحث نہیں کر رہا ہوں، گھر سے خارج پہ تھوڑی۔ تو آخری دن پیغمبر کی 3 بیویوں کے حوالے سے 3 الگ الگ مسئلے پیش آئے۔ پیغمبر کے سفر، پیغمبر کا اتنی ساری بیویوں کو لے کے آنا، یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان عورتوں کے ذریعے سے کچھ مسائل امت تک پہنچانا۔ اور جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا اس سلسلے میں کہ باقی ہر چیز پیغمبر زبان سے بتا رہے، حج کے سفر کو عملی سفر بنایا، پریکٹیکل سفر، چنانچہ یہ مسئلے عورتوں والے پیغمبر زبانی بھی بتا سکتے تھے،
لیکن جب ہر چیز عملی کی گئی تو اس کے لیے بھی عمل ہو گئے۔ ایک پیغمبر کی ایک بیوی مکے میں آتے وقت نجس تھی، مسئلہ آ گیا کہ عورت کیا کرے۔ پیغمبر کی ایک زوجہ مکے سے جاتے وقت نجس ہے، مسئلہ آ گیا کہ کیا کرے۔ اور مسلمانوں میں ایک خاتون دوران حج نجس ہے، وہ سارے واقعات آ چکے ہیں۔ تو کیونکہ پورا سفر عمل ہے تو یہ والی چیز بھی پریکٹیکل بن گئی۔ یہ تین مسئلے رسول نے ایک طرف حل کی، وہ مسلمانوں کا مسئلہ رسول نے ایک طرف حل کیا۔ اور جب یہ سارے مسئلے حل ہو گئے تو پیغمبر نے اعلان کیا کہ اب ہم مکے سے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ فقط ایک آخری چیز باقی بچ رہی ہے، اور وہ یہ کہ اس موقع پر پیغمبر نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا جس پر آج کل ہم عمل نہیں کر سکتے۔ مجتہدین تو کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، مورخین کہہ رہے ہیں کہ نہیں شاید ہو جائے عمل۔ وہ کیا؟ پیغمبر نے مکہ چھوڑنے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ مسلمان جب خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے، چاہے عمرے کے لیے اور چاہے حج کے لیے، تو اس کے لیے سزاوار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ بغیر خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت کے واپس چلا جائے۔ واجب تو نہیں کہا، لیکن کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ خانہ کعبہ تک آؤ، باہر سے طواف کیا، گھومے اور چلے گئے، نہیں، اندر بھی جانا چاہیے۔ اب یہ وہ مستحب ہے، ہر مرجع نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مستحب یہ کہ خانہ کعبہ کے طواف وداع کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جاؤ۔ آج کل اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ زیادہ پرانا مسئلہ نہیں، 1930 اور 40 تک عمل ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد پابندیاں لگ گئی، اب عمل نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت ہی نہیں۔ لیکن بعض مورخین نے کہا کہ شاید ابھی بھی ہم اس خواہش رسول پہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ چھوڑ دیجئے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اگر ضرورت ہو تو آئندہ درس کے شروع میں 2 منٹ اس کے لیے آ جائیں۔ خیر، کیونکہ پیغمبر کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اس میں یہ جملہ آ گئی، یعنی پیغمبر نے اپنے قافلے کو متوجہ کرائے کہ ابھی بھی اگر 1.25 لاکھ میں کوئی ایسا ہے جو طواف کر کے آیا، مقام ابراہیم گیا، زمزم کا پانی پیا، صفا گیا، مروہ گیا، چاروں طرف خانہ کعبہ کے گھوما، خانہ کعبہ میں نہیں گیا، تو ایک مستحب چھوڑ رہا ہے، اس پہ جلدی سے عمل کر۔ اور یہ جملہ کہہ کے پھر پیغمبر کی سواری چلی اور پیغمبر مکے سے باہر نکلے۔ لیکن پیغمبر باہر نکل رہے ہیں اس راستے سے جو خدا اور مسفلہ کہلاتا، آئے تھے پیغمبر اس کے بالکل الٹ والے راستے سے جو محلہ کہلاتا، جنت المحلہ۔ ایک لفظ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ جیسے مدینے کے قبرستان کا نام ہے جنت الفقیع، ویسے مکے کے قبرستان کا نام ہے جنت المحلہ۔ اصل لفظ مالا ہے، لیکن جیسا اردو میں چل گیا چلنے دیں۔ بقیع کا قبرستان ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، محلہ کا قبرستان ہمارے یہاں کم مشہور ہے۔ جب اللہ کے رسول محلہ کے قبرستان تقریباً 53 سال جاتے رہے، بقیع کے قبرستان میں فقط 10 سال گئے، فقط اس لیے تھا کہ مدینے میں زندگی ہی 10 سال۔ پیغمبر جب آئے تھے مکے میں تو محلہ کے قبرستان سے آئے، محلہ کے راستے سے آئے، جب گئے تھے تو مسفلہ کے راستے سے گئے۔ تمام مراجع کرام، خصوصاً آیت اللہ خوئی اور امام خمینی، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی اپنی حج کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے سنت موقدہ کہ جب مکے میں داخل ہو تو محلہ سے داخل ہو، جب مکے سے باہر جائے تو مسفلہ سے باہر جائے۔ گرچہ یہ بھی وہ سنت ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں، جو راستے حکومت وقت نے بنا دیے ہماری بس وہیں جائے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ کے اکثر واقعات مجتہدین کے نزدیک ثابت نہیں ہوتے، مگر یہ 2-3 جو آج آخر میں واقعات ہیں اتنے ثابت کہ سارے مراجع نے کہا اس سنت پہ عمل کرو۔ محلہ کہتے ہیں اونچی جگہ، مسفلہ کہتے ہیں نچلی جگہ۔ مکے کا ایک حصہ بلند ہے، ایک حصہ پست۔ چنانچہ پیغمبر جب داخل ہوئے مدینے سے تو محلہ کے راستے اور مدینے جانے کی سڑک وہی، مگر جب باہر گئے تو الٹا راستہ اختیار کیا، مسفلہ سے باہر گئے۔ اب اس پر خود پوری کتابیں لکھی گئی کہ آخر یہ کیوں کیا رسول۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے علماء کے پاس آلتو فالتو ٹائم بہت ہے، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے 2-3 اور مسئلوں کا حوالہ دیا۔ پیغمبر انگوٹھی کس انگلی میں پہنتے تھے، پوری ایک کتاب اس میں لکھی گئی، مگر یہ مسئلہ نعوذ باللہ اس کا نہیں، مسئلہ محبت کا۔ پیغمبر کے قدموں تک کو دیکھا جاتا اس لیے کہ جس سے محبت، اس کے ایک ایک عمل کو آدمی دیکھتا ہے اور نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر آئے ایک راستے سے،
آنے والا راستہ پھر سمجھ میں آ رہا، کیونکہ وہ مدینے کا راستہ، جانا مدینے، الٹے راستے پہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ باقاعدہ اس کے لیے کتابیں لکھی گئی کہ ایسا کیوں، اور عمل اتنا واضح ہے کہ آج تک مراجع کرام کہتے ہیں اس پہ عمل کرو۔ ایک وجہ تو وہ لکھی گئی ہے جو نماز عید کے حوالے سے لکھی جاتی ہے کہ جب نماز عید پڑھنے جاؤ تو جس راستے سے جا رہے ہو واپس دوسرے راستے سے آؤ، زیادہ سے زیادہ برکتیں ملیں۔ دوسری وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ آدھا مکہ پیغمبر کو دیکھ چکا تھا، ان لوگوں کا کیا قصور تھا جو مکے کے ادھر رہتے۔ تیسری وجہ یہ لکھی گئی کہ پیغمبر اونچے راستے سے اس لیے آئے کہ جب پیغمبر نے مکہ چھوڑا تھا یعنی ہجرت کی تو رات کے اندھیرے میں اس نچلے راستے سے گئے۔ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا تو اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے کہ آج میں فاتحانہ شان کے ساتھ دن کی روشنی میں مکے کے اس راستے سے آ رہا ہوں جو سب سے بلند۔ چوتھی وجہ یہ لکھی گئی کہ واپسی کے وقت پیغمبر نے وہ سفر اختیار کیا جو ان کے دادا حضرت ابراہیم کا راستہ تھا، چنانچہ آج بھی مکے میں اس سڑک کا نام ہے شارع ابراہیم خلیل، جس سے ابراہیم آئے تھے اور رسول گئے تھے۔ اور پانچویں وجہ یہ لکھی گئی کہ چونکہ جب آدمی بلندی سے آتا تو بہت دور سے اسے جھلک نظر آ جاتی۔ جب بلندی پیغمبر جب مکے آ رہے تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اتنا تڑپ رہے کہ وہ راستہ اختیار کیا کہ جہاں بہت دور سے خانہ کعبہ نظر آئے۔ اگر دوسرے راستے سے آتے جو پست راستہ تو اس راستے میں بالکل قریب پہنچتے تب کعبہ نظر آتا۔ جب دو جگہوں کا لیول برابر ہو تو قریب جا کے نظر آئے، جب آپ اونچائی سے کوئی چیز دیکھیں تو بہت دور سے نظر آ جائے۔ پیغمبر دیکھیے، یہ میں فقط اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محبت رسول مسلمانوں کے رگ و پے میں کتنی، کہ پیغمبر کی انگوٹھی پر کتابیں لکھی گئی، اس لیے کہ محبوب کے ایک ایک عمل کو دیکھنا۔ انگوٹھی پہنتے ہیں تو کس انگلی میں پہنتے ہیں؟ یہ وہی چیز جو اویس قرنی کو اپنے 32 دانت توڑنے پہ مجبور کر دیتی اعلیٰ روایت، جو پتہ نہیں پیغمبر کا کون سا دانت شہید ہوا، سب توڑ لو تاکہ جو بھی شہید ہوا وہ بھی اس کے اندر آ جائے۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی جو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے جو مشینی بن گئے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا جو ربنا آتنا خالص فی الدنیا بن گئے۔ محبت رسول لیکن کتنی شکایت رسول بھی کریں گے کہ تم نے میری اتنی سنتوں پہ عمل کیا، مگر جو میرے نزدیک سنت سے بڑھ کر ہے مسلمان کی عزت، مسلمان کی جان، مسلمان کے مال کا تحفظ، اسے فراموش کر دی۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو دنیا کے کافروں کو ہمارا مذاق اڑانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ایک طرف اتنی محبت کہ یہ دیکھ رہے کہ رسول کے قدم آتے وقت کہاں سے آ رہے، جاتے وقت کہاں جا رہے، ایک طرف اتنی محبت کہ کون سی انگلی میں انگشتہ نظر آ رہی، اور دوسری جانب اتنا سیرت رسول سے لاپرواہی کہ مکے کے اسی سفر میں حجۃ الوداع، البتہ یہ نہیں معلوم کس دن، کیونکہ پیغمبر مکے میں 10 دن رہیں، 4 ذی الحجہ کو آئے ہیں، 13 ذی الحجہ کی شام کو نکلے۔ کس دن پیغمبر نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر خانہ کعبہ سے بات کی، سنایا مسلمانوں کو تھا، ختم بات، آج کا درس مکمل، کہ اے کعبہ مجھے پتا ہے کہ خدا کی نگاہ میں تیرا رتبہ کتنا بلند، اتنا بلند ہے کہ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو اللہ کے گھر کی جانب ذرا سے نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے اللہ قیامت تک کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیتا۔ مگر پیغمبر کہہ رہے مجھے پتا ہے تیرا رتبہ کتنا بلند، مگر ایک مسلمان کی جان اور عزت اے خانہ کعبہ تجھ سے بھی بلند۔ خانہ کعبہ کا احترام کرنے والے مسلمان، خانہ کعبہ کے لیے عقیدت ظاہر کرنے والے مسلمان، ابھی حج کی تاریخوں میں 1 دن باقی، تو خانہ کعبہ کے سفر کی تیاری کرنے والے مسلمان کاش خون مسلم کی بھی اہمیت سمجھ لیں، کاش مسلمان کے جان مال عزت اور آبرو کی بھی اہمیت سمجھ لیں۔ دل سے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے مسواک استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت رسول، انگشتر استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت رسول، بلندی سے مکے میں آتے ہیں، پستی کے راستے سے باہر جاتے ہیں کہ سنت رسول، مگر مومن کی جان اور مال کا تحفظ وہ بھی سنت رسول۔ اور یاد رکھیں کہ خانہ خدا اس کا احترام پھر ہمارے سامنے ایک اور حوالے سے آ رہا ہے، عقل عزیز ذہن میں رکھیے گا کہ اے خانہ کعبہ، میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ، رسول کہہ رہے تیرا رتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، مسلمان کی جان تجھ سے بھی زیادہ افضل۔ اب خانہ کعبہ کا رتبہ کتنا بلند ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ایک جملہ آج میں بات کو مکمل کرنے کے لیے عرض کروں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ مومن اس سے بھی بلند، خانہ خدا کا رتبہ تو اتنا بلند کہ حسین نے اپنا حج چھوڑ دیا۔ میں وہ حج نہیں کروں گا کہ جس میں خانہ خدا کی بے احترامی کا امکان ہو رہا ہے۔ احترام کعبہ اتنا بڑا مسئلہ
کہ حسین اپنا حج چھوڑ رہے ہیں. ہم اور آپ اپنا حج چھوڑیں وہ الگ بات. حسین اپنا حج چھوڑ رہے ہیں. امام کا حج کوئی معمولی چیز نہیں. غالباً 2 تقاریر پہلے میں نے ایک جملہ کہا یا شاید شہادت کی مجلسوں میں آیا تھا. زینب کا حجاب اتنا اہم تھا کہ مولا علی چند لمحوں کے لیے صحیح فاطمہ کی میت چھوڑ گیا. خانہ خدا کا احترام اتنا اہم تھا کہ حسین اپنا حج چھوڑ کے جا رہے. کون حسین؟ جنہیں اتنی محبت ہے کہ 25 حج پیدل کیے. آج 25 حج کرنا آسان ہے، 1400 سال پہلے. خانہ خدا سے زیادہ اہم ہے مسلمان کی جان. یعنی حسین اپنا حج چھوڑ رہے خانہ خدا کی خاطر، تو جو خانہ خدا سے بھی زیادہ افضل ہو. مگر یہاں ہمارے سامنے حسین کا خانہ خدا چھوڑنا، جہاں ایک طرف یہ پیغام دے گئے کہ حسین کے حج کے حوالے سے خانہ خدا کی عظمت پہچانو اور خانہ خدا کے حوالے سے مومن کی جان کی عظمت پہچانو. وہاں دوسری جانب ہمارے سامنے یہ جملہ بھی یاد ہے کہ حسین بظاہر الٹے راستے پہ چلے. ابھی آپ نے سنا نا کہ رسول معلیٰ کی طرف سے آئے، مسولہ کی طرف سے نکلے. مگر حسین جب اپنا حج چھوڑ کے گئے تھے نا تو مسولہ کی طرف سے جا رہے تھے، معلیٰ کی طرف سے جا رہے تھے. اے حسین، آپ کے نانا کی سنت کہ آتے ہیں بلندی کے راستے سے، گئے پستی کے راستے سے، لیکن آپ نے الٹا سفر کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ جتنی وجہ میں نے بتائی نا ان میں ایک وجہ گر جاتی. اس لیے بلندی کے راستے سے رسول اس لیے آئے کہ بلندی سے آئیں گے تو خانہ کعبہ بہت دور سے نظر آ جائے گا. اللہ کا رسول بے شک مکے سے ہجرت کر کے گیا، مگر خانہ کعبہ کی جدائی میں تڑپتا رہا ساری زندگی. تو جب موقع ملا تو ایسا راستہ اختیار کیا کہ بہت دور سے خانہ کعبہ نظر آ جائے. حسین نے کہا بس اگر تم میرے نانا کے سفر کی مصلحت سمجھ گئے تو بس میرے عمل کی مصلحت بھی سمجھ جاؤ. ساری زندگی کعبے کی زیارت کرنے والا حسین پتا ہے کہ یہ میں آخری مرتبہ کعبہ دیکھ رہا ہوں، تو ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ دور تک چلا جاؤں کعبہ نظر آتا رہے. اگر مسئلہ راستے سے جاؤں گا تو ذرا 100-200 قدم دور گیا کعبہ نظر آنا بند ہو گئے، اور اگر محلہ راستے سے جاؤں گا جو اونچائی اور پہاڑی کا راستہ تو بہت دور تک کعبہ مجھے نظر آتا رہے گا. تمہیں کیا پتا تمہارا مولا حسین کعبے سے کتنی محبت کرتا. احترام کعبہ بچانے کے لیے کعبے کو چھوڑ تو رہا، مگر محبت اتنی ہے کہ راستہ الٹا اختیار کیا، اور اس الٹے راستے پر بھی جب تک حسین کا گھوڑا چلتا رہا حسین کا رخ بھی الٹا رہا. یعنی گھوڑا آگے جا رہا، حسین گردن کو گھما کے پیچھے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے. جب تک کعبہ نظر آتا رہا مسافر نے سامنے نگاہ نہ ڈالی. اے کعبہ تیری ایک زیارت اور کر لوں، اے کعبہ تیری ایک زیارت اور کر لوں. جب تک کعبہ نظر آنا ممکن تھا حسین نے آگے نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھتے رہے. اور جب کعبہ نظر آنا بند ہو گیا تو ٹھیک وہ علاقہ آ گیا جہاں آج کی تقریر کا ایک واقعہ اور تھا. پیغمبر نے اپنی بیوی کو عمرے کے لیے بھیجا. جگہ کا نام تنعیم ہے. وہاں اس زمانے میں مکہ ختم ہو جاتا تھا. وہ آخری پہاڑی آ گئی جس کے بعد اب کعبہ نظر نہیں آ رہا. حسین نے کہا عباس قافلہ روک دو. عباس گھبرا گئے. عباس نے زبان سے کچھ نہ کہا، اس لیے کہ عباس نام ہی اس کا ہے جو حکم امام پہ حرکت کرتا ہے. مگر قافلے والوں کے دل میں خیال پیدا ہوا، ارے ابھی تو مکے سے بمشکل تمام نکلے، کعبہ ابھی نظر آنا بند ہوا ہے اور ابھی سے قافلہ روک دیا گیا. کم از کم صبح سے شام سفر ہو پھر قافلہ رکتا ہے. مگر ہوگی کوئی مصلحت امام. البتہ اگلے حکم نے اور چونکا دیا. جب قافلہ رک گیا عباس نے کہا آقا تو کیا خیمے لگائے جائیں؟ کہا کہ صرف ایک خیمہ لگاؤ جو میرے لیے ہو. گھبرا کے کا مولا اور باقی سیدانیاں سب اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھی رہیں گی. عجیب بات ہے، اگر منزل کرنا ہے اور رکنا ہے تو سب کو روکا جائے، اور اگر نہیں رکنا ہے تو اپنا خیمہ کیوں لگایا گیا؟ مگر جیسے ہی خیمہ لگا اور عباس آقا حسین کو لے کے خیمے میں گئے، حسین نے کہا عباس باہر جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے اسے لے کے آؤ، عزت اور احترام کے ساتھ لے کے آنا. عباس گھبرا کے باہر نکلے. کون آ رہا ہے؟ تو دیکھا وہ آ رہے ہیں جو رتبے میں، عمر میں، رتبے کی بات تو چھوڑے لیکن عمر کے اندر اور رشتے کے اندر ہر اعتبار سے بلند ہے.
زینب کبریٰ کے شوہر کا رتبہ بھی کوئی کم نہیں ہے، زینب کبریٰ کے شوہر کا رشتہ بھی عباس سے بلند ہے اور عمر میں تو بہت ہی ضعیف ہیں۔ دیکھا عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں مگر اکیلے نہیں ہیں، اور محمد کو لے کے آئے۔ عباس نے بڑے پہلوئی کا استقبال کیا، حسین کے خیمے میں لے گئے۔ عبداللہ نے مزاج مومن سمجھایا، ایک بار کہا حسین میں عمر میں تجھ سے بہت بڑا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی پکڑ کے تجھے روک لیتا اور ہرگز کوفے کی جانب نہ جانے دیتا۔ وہ عراق ہے جس نے نہ تیرے بابا سے وفا کی ہے نہ تیرے بھائی سے وفا کی ہے، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو امام زمانہ ہے، تو امام وقت ہے، اور امام وقت کے حکم کو مانا جاتا ہے، امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا۔ میں فقط اس لیے آیا ہوں کہ چاہتا ہوں ایک الوداعی بات کر لوں اپنی بیوی زینب کبریٰ سے۔ حسین نے کہا زینب اپنی محفل پہ بیٹھی ہے، وہاں زینب کو اطلاع مل گئی میرا شوہر مجھ سے الوداعی بات کرنے آ رہا ہے، یہ کیا بات ہوگی؟ زینب گھبرا گئی، ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر مجھے واپسی کا حکم دینے آ رہا ہو؟ اور از روح شریعت ایک روایت کی بنا پر از روح شریعت شوہر اگر منع کر دے شاید بیوی کو واپس بھی جانا پڑے، یہی خیال دل میں تھا، اسی لیے زینب نے انتظار بھی نہ کیا۔ ادھر عبداللہ نے محمل پہ ہاتھ رکھ کے فقط اتنا کہا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے دختر رسول میرا سلام قبول کیجئے۔ زینب نے جواب دے کر یہ انتظار بھی نہ کیا کہ عبداللہ کوئی بات کریں، اور گھبرا کے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اگر مجھے لینے آ رہا ہے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں، مگر زینب نہ جا سکے گی، زینب کا لاشا جائے گا، زینب کی میت جائے گی، بھلا بھائی سے جدا ہو کر یہ بہن زندہ رہ سکتی ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم میں شہزادی سے کیا کہوں۔ شہزادی آج یہ 9 ذی الحجہ 7 ہجری کو مکہ شہر میں ادھر آپ نے سنا کہ بھائی سے جدا ہونے کی بات ہے تو آپ برداشت نہ کر سکی، اور 1 مہینے کے بعد عاشورہ 61 ہجری کربلا جب حسین آخری سلام کے لیے آیا، زینب بہن آج 55 برس کا بھائی و بہن کا ساتھ چھوٹ رہا، میرا آخری سلام لو، تو اس بہن کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ لیکن ابھی مکے کی روایت تو پوری ہو جائے۔ ادھر عبداللہ نے اتنا سنا اور ادھر تڑپ کے کہا بنت رسول بھلا میری یہ مجال و جسارت کہ میں اور آپ کو کوئی حکم دوں؟ شہزادی ہے، فاطمہ کی وارث ہے، بھلا میری یہ جسارت؟ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا نے کہا تھا نا کہ جب کوئی مشکل سفر پہ جائے تو صدقے کا سامان لے کے جائے۔ مجھے پتا ہے میرا آقا حسین جس علاقے میں جا رہا وہ کتنا خطرناک علاقہ ہے، میں سامان صدقہ لے کے آیا کہ اگر کبھی میرے آقا پہ کوئی مصیبت پڑ جائے یہ صدقہ کر دیجیے گا۔ اور یہ کہہ کے بوڑھے باپ نے جوان بیٹوں کو آگے کیا، یہ ہے مومن کا مزاج۔ اگر دین کو ضرورت ہے، شہید ہے ہمارے بیٹے نام خدا پر، شہید ہے ہمارے بیٹے نام حسین پر، آگے کیا اور کہا آن کو لیجئے، جب میرا آقا کسی مصیبت میں مبتلا ہو اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دیجئے۔ محمد کو آگے کیا، اور جب میرا آقا کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے میری جانب سے صدقہ کر دیجئے۔ خدا بتا عبداللہ ابن جعفر طیار کی سیرت و سنت کا واسطہ کہ ہماری اولاد نہ اسلام سے افضل ہے نہ آل محمد۔ خدا بندہ صاحبان ایمان کو خصوصاً موجودہ ماحول جان، عزت و ناموس، اموال اور اولاد دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کی ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما، لیکن پروردگارا اگر تیرے دین کو اور آل محمد کو ضرورت ہو تو ہمارے والدین کو عبداللہ ابن جعفر طیار، زینب کبریٰ، رباب اللیلہ جیسا یعنی اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ خداوندہ مصائب اہل بیت کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت کی دیگر تمام پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما۔ خداوندہ سید الشہداء کے پاک و پاکیزہ خون کا واسطہ ملت جعفریہ کے جتنے شہید اس دنیا سے رخصت ہو کر حسین مظلوم کے ساتھی بنے، خصوصاً حالیہ واقعات کے شہداء، ہمارے دیگر تمام مرحومین جن کے لیے آج کی مجلس ہے، خصوصاً وہ مرحومین، بانیان اور حاضرین کے خاندان کے دیگر مرحومین، ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خداوندہ سب رضا پر بیٹھ کر فاطمہ کے لال کا ماتم کرنے والوں کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما۔ پیغمبر کے اس سفر حج کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارت شہداء معصومین سے جلد از جلد مشرف فرما۔ خداوندہ اور ان تمام مظالم کے انتقام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی دعا کی قبولیت کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ نے مصائب میں آج تمام شہداء کے سید و سردار
اور ان کے حوالے سے اس باپ کے مصائب سنیں جو اپنی اولاد کو دین کی خاطر شہید کرنے کو تیار ہے۔ شہادت، ہمارے جن بزرگوں اور جن جوانوں نے حالیہ واقعات میں شہادت کے اس رتبہ بلند کو پایا، ہم ان کو اور ان کے خاندان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اپنی کمی پر خیال ایسا نہیں کن تو معکم کا مرثیہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور آج سب سے پہلا سورہ فاتحہ انہی شہدائے ملت جعفریہ کے لیے جو حالیہ واقعات میں شہید ہوئے، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ مرحوم انور علی اور مرحومہ سکینہ بائی پوپٹ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ پروین بانو بنت موسیٰ بھائی اور مرحومہ صغرا بانو بنت سومجی بھیڑائی والا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آخر میں سورہ فاتحہ مرحوم رمضان علی حاجی نانجی، مرحوم عارف علی، مرحوم حسین علی، مرحوم غلام علی رحمت اللہ، مرحوم جعفر علی جیوراج، صف اعضاء پہ بیٹھے ہوئے مومنین اور مومنات کے تمام مرحومین کل اموات مومنین اور مومنات، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا